پاکستان میں سال 2023 سیکیورٹی کے حوالے سے خاصا مخدوش رہا۔ سال کا آغاز پشاور پولیس لائن خودکش دھماکے کی صورت میں ہوا، جس میں 80 سے زائد افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہوئے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں گزشتہ سال کے مقابلے میں خودکش حملوں کی شرح میں 93% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ماہرین ان بڑھتے ہوئے حملوں کو افغانستان میں حکومت کی تبدیلی کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ٹی ٹی پی فار ایگزامپل اگر آپ لے لیں اس کو، تو اس نے تو کافی عرصے سے وہ اینٹی اسٹیٹ وائلنس میں انوالو تھی، لیکن چونکہ افغانستان میں ان کے کاروائیاں زیادہ تھیں، جب کاروائیاں وہاں پہ کم ہوئی ہیں تو اب انہوں نے محسوس کیا کہ واپس پاکستان کی طرف جایا جائے۔ دوسری جو ہمیں ایک چیز جو نظر آ رہی ہے جو زیادہ ٹربلنگ ہے، وہ یہ ہے کہ ان اٹیکس میں ہمیں افغان جو نیشنلز ہیں وہ بھی ان کے بھی ایلیمنٹ نظر آئے ہیں کہ وہ بھی اس میں انوالو ہیں، یعنی نہ صرف ٹی ٹی پی جو کہ پاکستان بیسڈ فنامنا ہے، پاکستان کے لوگ ہیں، اس میں اب افغان طالبان بھی جوائن کر رہے ہیں، تو اس طرح سے وہ وائلنس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسرا اس کے علاوہ جو پاکستان میں آئی ایس کے پی جو کہ داعش کے ایک برانچ ہے، اس نے بھی اپنے حملوں میں اضافہ کیا ہے، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے بھی وائلنس بڑھایا ہے۔ دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان میں 8 فروری کو عام انتخابات ہونے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شدت پسندی کی کارروائیوں سے الیکشنز براہ راست متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کے حملے جاری رہیں، خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہ سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ اس وقت کافی گمبھیر اس وقت ہے، تو ووٹر آپ کا ٹرن آؤٹ جو ہے، پولنگ سٹیشنز کو سیکیور کرنا اور یہ انشور کرنا کہ وہ لوگ جو ہے ان کا ایکسیس وہاں پہ وہ وہاں پہ پہنچ سکیں، کتنے ووٹ الیکشنز میں ایکچولی پڑتے ہیں اور کس پولیٹیکل جماعت کو یا کینڈیڈیٹ کو پڑتے ہیں، ان تمام چیزوں پہ ایک سورٹ آف انڈائریکٹ ایفیکٹ جو ہے وہ ان حملوں کا اور دہشت گردی کے عوامل کا اس پہ پڑ سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بلا شبہ الیکشن کے دوران بڑے پیمانے پر عوامی مہم چلائی جاتی ہے، اور ایسے میں سیکیورٹی اداروں کے لیے امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہمیشہ ہی ایک چیلنج رہتا ہے۔ سیکیورٹی کو بہانہ نہیں بننا چاہیے۔ یقیناً چیلنجز ہیں، لیکن چیلنجز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کو جمہوریت کی پٹڑی سے اتار دیں، الیکشن سے انحراف کریں، آپ کو اپنی سیکیورٹی بڑھانا پڑے گی۔ پاکستان میں 8 فروری کے انتخابات کے بعد تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ الیکشنز کے بعد آنے والی حکومت کو سیکیورٹی اور معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔